اے مولا اے مولا اے مولا اے مولا اے مولا اے مولا علی 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 مولا لاہور کے ایک آدھونک علاقے میں فراح اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے گھر کے پاس ایک کرکٹ گراؤنڈ تھا جہاں روز کرکٹ میچ ہوتے تھے۔ گراؤنڈ کے ساتھ ٹی جنا نام کی ایک جگہ تھی اور وہیں پاس سے ٹرین کی پٹری گزرتی تھی جہاں ہر تھوڑی دیر میں ٹرینیں دوڑتی تھیں۔ وہ روزہ تو رکھتی مگر سارا دن موبائل پر لڑکوں سے باتیں کرنے اور گانے سننے میں گزار دیتی۔ گھر کا کوئی کام نہ کرتی اور جب والد سمجھاتے تو مذاق میں ٹال دیتی۔ روزہ رکھنا ہی بہت بڑا کام ہے، باقی سب فضل ہے۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی، دولت کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والی، شوہر اور نیک بیٹے کو دبانے والی اور بیٹیوں کو آزاد چھوڑنے والی۔ فراح کی بہن بھی اسی کی طرح تھی۔ ان دونوں کو نہ روزے کی قدر تھی نہ عبادت کی، مگر جب گھر والے دیکھتے تو فراح عبادت کا جھوٹا ڈرامہ کرنے لگتی، تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتی تاکہ سب یہی سمجھیں کہ وہ نیک ہے۔ فراح کا باپ ایک محنتی مزدور تھا جو صبح کام پر چلا جاتا اور رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا، مگر جب وہ آتا تو بیوی اس کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرتی۔ وہ کھانے کے لیے کہتا تو وہ طنزیاں کہتی، اتنی محنت کرتے ہو پھر بھی شکایتیں کرتے ہو، خود جا کر کھا لو۔ جب وہ اپنی محنت کی کمائی گھر لاتا تو بیوی زبردستی اس کے ہاتھ سے پیسے چھین لیتی اور پوچھتی، پورے پیسے کہاں ہیں؟ ایک ایک روپے کا حساب دو۔ اگر شوہر کچھ پیسے اپنی ضرورتوں کے لیے رکھ لیتا تو وہ چیخنے لگتی، یہ پیسے میرے ہیں، تمہیں اپنی کمائی رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ دو بھائی، ایک ماں کا غلام، دوسرا باپ کی طرح محنتی فراح کے دو بھائی تھے۔ بڑا بھائی جو ہمیشہ ماں کی بات مانتا تھا، اس کی ہر بات پر یقین کرتا اور گھر کی ہر خبر جا کر ماں کو بتاتا۔ اگر باپ یا ساجد کوئی بات کرتے یا کوئی رشتہ دار آ کر کچھ کہتا تو وہ فوراً ماں کو جا کر خبر دے دیتا، امی ابا نے آج یہ کہا، ساجد نے ایسے بولا، فلاں رشتہ دار نے یہ کہا۔ ماں کو اس کی یہی عادت پسند تھی اور وہ اسے سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ لیکن اس بڑے بھائی کو ایک اور جنون تھا، کرکٹ۔ وہ ہر وقت کرکٹ میں گم رہتا، جہاں جاتا کرکٹ کرکٹ، بس کرکٹ ہی اس کی زندگی تھی۔ گھر میں رہتا تو ٹی وی پر کرکٹ، باہر جاتا تو دوستوں کے ساتھ کرکٹ، اور اگر ماں اسے کوئی کام کہتی تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا، پہلے میچ پورا کر لوں پھر دیکھتا ہوں۔ دوسرا بھائی ساجد جو فراح سے کچھ سال بڑا تھا، اپنے باپ کی طرح محنتی تھا، روزانہ مزدوری کرتا، رات کو تھکا ہارا گھر آتا۔ وہ نہ ماں کا لاڈلا تھا نہ بہنوں کی طرح آزاد، بلکہ زندگی کی سختیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ ساجد کا نکاح ہو چکا تھا اور جب وہ رات کو آتا تو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی بیوی سے محبت سے باتیں کرتا، مگر ماں کو یہ بھی برداشت نہ تھا۔ وہ طنز کے تیر چلاتی، اب بیوی کے بغیر 2 منٹ نہیں رہ سکتے۔ ماں کے لیے وقت نہیں بچا، بس بیوی ہی سب کچھ بن گئی۔ تو بھی اپنے باپ کی طرح بیوی کا غلام بن گیا۔ رمضان کی خوبصورت رات، فراح پر اللہ کا عذاب۔ ایک رات جب سب لوگ تراویح پڑھ رہے تھے، فراح اور اس کی بہن موبائل میں مگن تھیں۔ اچانک فراح کا جسم کانپنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ بہن خوفزدہ ہو گئی، وہ فراح کے قریب آئی اور اس کی بے ہوشی میں سوال کرنے لگی، فراح تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں تمہیں اللہ کے عذاب نے تو نہیں پکڑ لیا؟ مگر فراح کچھ نہ بول سکی، اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ فراح کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج ممکن ہے مگر کافی پیسے لگیں گے۔ ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ جو ساری دولت جمع کرنے میں لگی رہتی تھی، آج جب بیٹی کی زندگی بچانے کا وقت آیا تو وہ کہنے لگی، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میں یہ خرچ نہیں کر سکتی۔ بڑا بھائی بھی ماں کی طرح ہی تھا، وہ بھی خاموش کھڑا رہا، مگر ساجد آگے بڑھا۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی نکالی اور فراح کے علاج کے لیے دے دی۔ اللہ نے رحم کیا اور علاج کے بعد فراح ٹھیک ہو گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ روتی ہوئی ساجد کے گلے لگ گئی اور روتے روتے کہنے لگی، بھائی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بہت غلط راستہ اختیار کیا، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اب وہ موبائل چھوڑ چکی تھی، موسیقی اور گانے چھوڑ چکی تھی، لڑکوں سے باتیں چھوڑ چکی تھی اور دل سے توبہ کر چکی تھی۔ وہ ماں کے پاس گئی اور کہا، امی اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے، آپ بھی اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں، پیسوں کی محبت چھوڑ دیں، اللہ کی محبت اختیار کر لیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ پر پردہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب جانتا ہے، لیکن جو دل سے توبہ کرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے لوٹ آنا ہی اصل کامیابی ہے۔